وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فجر آیت نمبر 23. آج کا موضوع، اس وقت کیا دوزخ میں آگ بھڑک رہی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کلا بل لا تکرمون الیتیم. نہیں، بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین. اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. اور میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو. كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا. تو جب زمین کی بلندی کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. اور تمہارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار باندھ باندھ کر موجود ہوں گے. سامعین اکرام، سورہ فجر آیت نمبر 23. وجیء یومئذ بجہنم. اور دوزخ اس دن حاضر کر دی جائے گی. یومئذ یتذکر الانسان. اس دن انسان کو سوچ آ جائے گی، یعنی صحیح سوچ. وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. اب اسے اس وقت اس سوچ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور دنیا اس کی منزل نہیں ہے. یہ وہ بات ہے سامعین کرام جو کہ ہم عام طور پہ اس میں مبتلا ہیں. یعنی ہماری سوچ ایسی ہے، ہم سب کی، امت مسلمہ کی میں بات کر رہا ہوں، کہ سوچ ایسی ہے کہ ہمارے سامنے صرف دنیا کی اہمیت ہے، دنیاوی مال و متاع کی اہمیت ہے، دنیا کی عزت، شہرت، دولت، یہ اس کے ہم طلبگار ہیں. ایسی بات نہیں ہے، اور اس غلط فہمی کا انجام جو ہے بہت برا ہے. دیکھیں، صحیح سوچ جو ہے اس وقت جو ہے صحیح طریقے سے میں نے اور آپ نے سمجھنا ہوگا. یعنی اس وقت یہ جو ہم نے آیت پڑھی ہے، یومئذ یتذکر الانسان وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، جہنم کو دیکھ کے اس کو سمجھ آ جائے گی کہ دنیا آخرت کے لیے گزارنی چاہیے، لیکن اس وقت سمجھ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیں، اس وقت اگر جہنم مثال کے طور پہ ہمارے سامنے لے آئی جائے، یا جہنم تو موجود ہے اپنی حشر سامانیوں کے ساتھ، اس وقت بھی موجود ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معائنہ بھی کیا ہے، جنت کا بھی معائنہ کیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. یہاں اللہ تعالیٰ نے بڑے یعنی پرزور انداز میں کہا ہے کہ یومئذ یتذکر الانسان. وجیء یومئذ بجہنم. دوزخ اس دن حاضر سامنے لا
لے آئی جائے گی اور اس دن انسان کو سو جائے گی۔ میں آپ سے دیکھیں، یہ میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا، یہ آپ کو، مجھے پتہ ہے میری حقیقت کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری حقیقت کیا ہے۔ نہ مفتی، نہ عالم، اور نہ کوئی علامہ، نہ مولانا، نہ کچھ بھی، یہ عام سا انسان ہوں میں۔ بالکل مطلب یہ ہے کہ صرف اتنا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نصیحت تو کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی ڈپلومے کی ضرورت نہیں ہے نصیحت کرنے کے لیے، ہر انسان دوسرے کو نصیحت کر سکتا ہے، تو اسی لحاظ سے میں بھی یہاں بیٹھا ہوں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ انسان، اب یہ ہے کہ خیر خواہی، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین تمام تر خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور خیر خواہی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ مفہوم اس حدیث کا یہ ہے، خیر خواہی اللہ کے لیے۔ اس کی تو میں ابھی تشریح نہیں کر رہا، لیکن رسول کے لیے، اللہ کے لیے اور عامت المسلمین کے لیے خیر خواہی۔ تو دیکھیں، میں بھی ایک عام مسلمان ہوں اور آپ بھی میرے مسلمان بھائی ہیں، بہن ہیں، جو بھی ہیں، تو بات یہ ہے کہ یہ نصیحت کی بات ہے، اور یہ نصیحت ہی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس دن نصیحت، یعنی انسان کو نصیحت مل جائے گی، یعنی لیکن وہ ایک زبردستی کا معاملہ ہوگا اور حقیقت کا معاملہ ہوگا۔ اس وقت تو حقیقت اللہ تعالیٰ نے چھپا دی ہے، اور حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے اپنے کلام میں۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اگرچہ باطن ہم سے پوشیدہ ہے اور ہمارے سامنے نہیں ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے روحانی طور پہ، باطنی طور پہ، وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ مثال کے طور پہ ہر عمل کے نتیجے میں، یعنی یا تو وہ عمل اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے۔ برا عمل ہے، اس کے نتیجے میں دل پہ ایک داغ کالا پڑ جاتا ہے، یا نیک عمل کے، اچھے عمل کے نتیجے میں سفید داغ پڑ جاتا ہے۔ اب یہ حضور کا فرمان عالی شان ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں چلتا، اور حضور کا فرمان تو سچا ہے، اور اللہ کا اور اللہ کے رسول ہی حقیقت ہے، سچ ہے، ان کا کلام سچا ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ تو حضور نے فرما دیا، لیکن یہ ہے کہ مجھے تو نظر نہیں آ رہا، میرا باطن میرے سامنے نہیں ہے، پوشیدہ ہے مجھ سے۔ اب ساری چیزیں جس کا تعلق حقیقت سے ہے، مثال کے طور پہ اللہ جو کہ میری منزل ہے، لیکن منزل تو نظر نہیں آ رہی، اللہ کا راستہ وہ بھی نظر نہیں آ رہا، یہ سارے باطنی امور ہیں جو بھی ہیں۔ میری اپنی حقیقت جو ہے مجھ سے پوشیدہ ہے، لیکن یہ دارالامتحان ہے۔ لیکن دارالامتحان میں جب آپ پرچہ دیتے ہیں تو آپ کے پاس کتابیں نہیں ہوتی، اور ہونی بھی نہیں چاہیے، یعنی چیٹنگ آپ نہیں کر سکتے، چیٹنگ کر بھی نہیں سکتے، اور اصولاً دارالامتحان میں کتاب سامنے نہیں ہوگی، یعنی آپ کے سامنے نہیں ہوگی، کتاب نہیں ہونی چاہیے، ورنہ تو پھر امتحان ہی نہ ہوا۔ تو اگر اس وقت باطن ہمارے سامنے واضح ہو جائے تو پھر تو یہ امتحان نہ ہوا نا، دنیا تو ایک دارالامتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور وہ تمہیں یہ دیکھ رہا ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کر، یعنی بن دیکھے۔ اور ایک بات اور اس سلسلے میں نوٹ کر لیں کہ مومن کی جو صفات ہیں، سورہ بقرہ میں جو 5 صفات بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اس میں پہلی صفت جو ہے یؤمنون بالغیب، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب دیکھیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں بیان کر رہے، میں آپ سے چونکہ ہم سب کلمہ گو مسلمان ہیں، تو کافر اس وقت میرے مخاطب نہیں ہیں، لیکن ہمیں تو قرآن یعنی ہمارا یقین ہے کہ اللہ کا کلام ہے، کلام الہی ہے۔ اب جنت اللہ تعالیٰ اس کی نعمتیں بیان کر رہا ہے، اور یہ بھی ساتھ کہہ رہا ہے کہ اس سے بڑھ کے ہوں گی نعمتیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نفس نہیں جانتا
کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تیار کر رکھا ہے۔ تو دیکھیں یہ جنت کا بیان ہے، جنت کی نعمتوں کا بیان ہے، دوزخ کا بیان ہے، دوزخ کے عذابات کا بیان ہے، یہ آپ سن رہے ہیں۔ اب یعنی مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس پر 200% ایمان لے آئیں، یقین کر لیں کہ ہاں ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی۔ تو اب قیامت کے دن جب ہمیں دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، اور یقیناً زندہ کرے گا، جس پہ ہمیں یقین حاصل نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کا جو فیصلہ ہے وہ تو حق ہے۔ تو جب ہمارے سامنے دوزخ لائی جائے گی تو اس دن ہمیں سوچ آ جائے گی، اور ہم یہ کہیں گے یقول یا لیتنی، آیت نمبر 24 میں ہے نا، میں نے ترجمہ میں سنا دیتا ہوں، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، انسان کہے گا کاش میں نے اس وقت کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ قدمت لحیاتی، اب آپ اور میں اگر دیکھیں تو ہم تو وہاں بھیج تو رہے ہیں، لیکن وہ ساری آگ ہے۔ دیکھیں بد عقیدگی جو ہے الگ ایک یعنی بنیادی طور پہ جو جرم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ کیا مطلب اللہ پہ ایمان کا مطلب آپ اللہ تعالیٰ آپ کی منزل نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بے عقیدگی ہے، بد عقیدگی ہے کہ آپ کا یہی، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی ہے سب کچھ اور بس دنیا ہی کامیابی کی جگہ ہے، پھر تو آپ کرائے کے ٹٹو بن جاتے ہیں، آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، کھانا پینا، اور بس دنیا میں آپ کو کھانا پینا تو ملے گا، اللہ تعالیٰ تو آپ سے روکتا نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے، دنیا اصل میں جو خلاصہ بات ہے وہ یہ ہے کہ دنیا اس لیے ہے کہ ہم آخرت کے لیے تیاری کر سکیں۔ اور دیکھیں اگر میں تو عام طور پہ یعنی مضمون جو ہے وہ خاص لوگوں کے لیے بیان کرتا ہوں، عوام کے لیے میرا ایسا بیان نہیں ہوتا، یہ بات میں آپ کو کہہ دوں۔ یعنی خاص لوگوں کے لیے جو حقیقت جاننا چاہتے ہیں، جو سچ کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور جو حقیقت کو سمجھ کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، میرا بیان ان کے لیے ہوتا ہے۔ ویسے تو میں آپ کو یعنی عام مضامین، قصے کہانیاں آپ کو پتہ ہے کہ میں نہیں سناتا، میں تو قرآن کی جو بات ہے، جو ہماری حقیقت ہے، جو ہماری منزل ہے، جو ہمارا راستہ ہے، اسی کے بارے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں اور تجویز دیتا ہوں کہ آپ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلیں۔ اب یہاں جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں سامنے کرو، آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 23، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، لیکن آیت نمبر 22 کا بھی میں نے تذکرہ کرنا ہے، نہیں آیت نمبر 23 کا، کہ جی ایوم اذن بجہنم، دوزخ سامنے لے آئی جائے گی۔ اب اس بارے میں تو آپ ختم کر دیں شکوک و شبہات کہ دوزخ میرے سامنے کبھی بھی نہیں آئے گی۔ دیکھیں چاہے جنتی ہوں چاہے دوزخی ہوں، جنت اور دوزخ سب کو دکھائی جائے گی، دوزخیوں کو جنت دکھائی جائے گی، جنت بھی دکھائی جائے گی، اور اس وجہ سے دکھائی جائے گی کہ ان کو کہا جائے گا کہ دیکھو یہ تمہارا ٹھکانہ تھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، لیکن تم نے یقین نہ کیا اور تم نے نصیحت کو قبول نہ کیا، تو اب جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے۔ جنتیوں کو جب دوزخ نصیحت کے لیے دکھائی جائے گی کہ دیکھو تم نے نصیحت حاصل کر لی، اگر حاصل نہ کرتے تو یہ جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوتا، تو وہ شکر ادا کریں گے۔ اور وہ الفاظ دوسری جگہ ہیں، وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلکم الجنۃ اورثتموها بما کنتم تعملون۔ اور ایک اور آیت بھی مجھے بڑی پیاری یاد آ رہی ہے، اسی ضمن ہے کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا
ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے اللہ ہم نے سن لیا، ہم نے ایک منادی کی آواز کو سنا جو پکار رہا تھا ایمان کو کہ ایمان لے آؤ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ بھی ایسا کریں، میری تجویز ہے، باقی تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ اللہ کی طرف جو بلانے والا ہے اس وقت اس کی پکار کو سن کے اس پر لبیک کہیں، اس پر لبیک کہیں، اور اگر آپ لبیک نہیں کہیں گے تو نقصان تو آپ کا ہی ہوگا۔ اس وقت میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہر زمانے میں داعیان للحق ہوتے ہیں، اچھے لوگ موجود ہیں، سچے لوگ موجود ہیں، اللہ کے پسندیدہ لوگ موجود ہیں، اللہ کے یعنی محبوبان الہی آج موجود ہیں۔ ان کو وہ جب آپ کو بلائیں ایمان کی طرف، آپ کو دوڑتے ہوئے ایمان قبول لے آنا چاہیے۔ ایمان کا کیا کہ ہاں اللہ میری منزل ہے، دنیا میری منزل نہیں ہے، اللہ منزل ہے، میں نے زندگی اللہ کے لیے گزارنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ اس سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کے راستے کا اور اس پر چلنا شروع کر دیں۔ سادہ سی بات ہے۔ لیکن یہ جو صورتحال ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں سورہ فجر کی آیت نمبر 23 اور 24 میں، وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے سامنے کا۔ میں اپنے آپ کو بھی ڈرا رہا ہوں اور آپ کو بھی متنبہ کر رہا ہوں۔ ابھی وقت ہے، آپ دیکھیں میں بول رہا ہوں، ابھی آئے گا مضمون علم نجعل لہ، میرے خیال سے اگلی صورت میں ہے، علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، سورہ بلد میں جو اگلی صورت ہے۔ بہر تو جی یومئذ، اب وہ کیا منظر ہوگا، ہم سب جمع ہوں گے روز قیامت کے دن، اور جہنم ہمیں ظاہر ہے کہ اس دن تو یوم تبلی السرائر، یوم یکشف عن ساق، اور پردے تو نہیں ہوں گے، وہ تو حقیقی عالم ہوگا۔ اس وقت جو ہے ہم ایک غیر حقیقی عالم میں رہ رہے ہیں، یعنی جو حقیقت ہے ہماری آنکھوں سے اس وقت پردہ پڑا ہوا ہے، پردہ پڑا ہوا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا، یہ بات میری غور سے سنیں، اگرچہ ہمیں باطن کی معلومات نہیں ہے اس وقت، اور وہ اس وقت عالم غیب میں ہیں ہم سے، اپنی روح کو ہم نہیں جانتے، جنت تیار ہے، دوزخ تیار ہے، سب چیزیں، سب نعمتیں تیار ہیں، سب عذابات تیار ہیں، لیکن اس وقت تو ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ لیکن بات سنیں، بات یہ ہے کہ اگر اللہ پر آپ کا یقین ہے کہ ایک ذات ہے جس کا ایک کلام بھی ہے، اور اس کلام میں اللہ تعالیٰ آپ کو اگر بتا دے کہ بھئی دنیا میں آخرت کے لیے تیاری کرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور چاہیے یہ کہ تم میں سے ایک شخص یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا بھجوا رہا ہے۔ پوری آیت میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اچھی بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کر لو، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا بھجوا رہا ہے۔ ولتنظر نفس ما قدمت واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کر لو۔ اس وقت جو ہے یہ تقوی الہی جو ہے ہماری جو زندگی کا نصاب ہے اس سے یہ چیز خالی ہے، تقوی الہی نہیں ہے، نہ ہم متقی بننا چاہتے ہیں، لیکن طلب بھی تو نہیں ہے نا۔ پھر اسی طرح جنت پر اور دوزخ پر نہ ہمیں یقین حاصل ہے، نہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جنت دوزخ کیا، ہم کسی بھی چیز کے بارے میں یعنی کسی بھی چیز پر جس کا تعلق باطن سے ہے اس پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ اگر یعنی یہ دیکھیں سچی بات ہے، میں آپ سے جھوٹ کیوں کہوں گا؟ آپ کو معلوم ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا اس وقت، یہ باتیں جھوٹ نہیں ہیں، یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ تو جی یومئذ بجہنم،
جہنم اس دن حاضر سامنے کر دے، موجود تو ہے لیکن پردے ہٹ جائیں گے، پردے ہٹ جائیں گے۔ اب پردے ہٹ جائیں گے تو پھر وہاں سب کچھ نظر آ رہا ہوگا کہ بھئی وہ جنت ہے، یہ دوزخ ہے۔ تو اس دن انسان کو سوچ آ جائے گی، یعنی یہ نصیحت اس کو مل جائے گی، کیونکہ اس کے سامنے آ جائے گی نا۔ اب مثال کے طور پہ یہ مضمون بڑا سنجیدہ ہے اور سوچنے کے قابل بھی ہے۔ دیکھیں، آپ کو اگر کوئی یعنی آج سانپ نظر آتا ہے تو آپ ظاہر ہے کہ آپ اسے گھبرا جاتے ہیں کہ سانپ تو نقصان موذی جانور ہے، تو آپ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر سانپ نہ ہو، آپ کے سامنے نہ ہو، تو پھر یعنی مثال کے طور پہ آپ کا گھر جنگل میں ہے، جنگل میں مثال عرض کر رہا ہوں، کیونکہ شہری علاقوں میں تو ایسے سانپ نہیں ہوتے، جنگل میں ہے تو یا ایسے یعنی کھیت وغیرہ ہیں تو اس میں تو سانپ کا، اب آپ کے گھر میں مثال کے طور پہ سانپ گھس آیا ہے، لیکن وہ کہیں چھپ گیا ہے، کسی کوٹری میں چھپ گیا ہے، کسی کونے کھدرے میں چھپ گیا ہے، آپ کے سامنے چونکہ نہیں ہے تو آپ بے فکری سے آتے ہیں اور بچے آ کے آپ سے لپٹ جاتے ہیں اور آپ پیار کرتے ہیں، اور پھر آپ نے شاپر کھول دیتے ہیں کہ بچے یہ تمہارے لیے، یہ تمہارے لیے، بہر وہ سارا کچھ، اور کھانا پینا جو ہے بڑی مزیدار ڈشیں پکی ہوئی ہیں، آپ کھاتے پیتے رہتے ہیں، آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ سانپ میرا دشمن جو ہے گھر میں موجود ہے، اور پھر اسی حالت میں پھر آپ سو بھی جاتے ہیں، آرام کرنے سو جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ آپ گھر میں داخل ہوتے ہی آپ کو اطلاع مل جائے کہ گھر میں سانپ ہے، گھر والے سانپ ہے، آپ پوچھیں گے کہ بھئی کہاں پہ ہے، تو وہ گھر والے آپ سے کہیں گے کہ بھئی آیا ہے لیکن اس وقت کہیں چھپ گیا ہے، اس وقت کہیں چھپ گیا ہے، پتہ نہیں چل رہا کہاں پہ ہے لیکن ہے۔ تو آپ اپنی کیفیت کو دیکھیں گے، سارا کھانا پینا جو ہے وہ حرام ہو جائے گا، آپ سب سے پہلے اس کے تلاش میں ہوں گے، ایک ایک کونا کھدرا چادریں ہٹا کے یہ کر کے، تو پھر یہ ہے کہ جب آپ تلاش کریں گے تو سانپ مل جائے گا بڑا سا، تو ظاہر ہے اس موذی کو مار کے پھر آپ اطمینان کا سانس لیں گے، اور پھر کھانا پینا شروع ہوگا، اطمینان جب ہو کہ بھئی اس کو ٹھکانے لگا دیا ہم نے۔ تو دیکھیں یہ دوزخ جو ہے، یہ ابھی ہم نے گزشتہ اس میں پڑھا تھا نا، ان ربک لبالمرصاد، بلکہ اسی سورہ فجر میں ہم نے پڑھا تھا، ان ربک، آپ کا رب جو ہے وہ انتظار میں ہے، ان جہنم کانت مرصاد، سورہ نبا میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جہنم تاک میں ہے، للطاغین مآبا، اور جو سرکش ہے اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ سرکشوں کا ٹھکانہ، سرکش کون ہے؟ یہ بات بھی میں عرض کر دوں، کیونکہ آپ پھر کہ بھئی ہم تو سرکش نہیں ہیں، نہیں، ہر وہ شخص سرکش ہو جاتا ہے جس کی منزل دنیا ہو جاتی ہے، یہ ایک سرکشی کا رویہ ہے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دے کے زندگی گزارنا، یہ سرکشی ہے، یہ جرم ہے، یہ ظلم ہے اپنے اوپر، یہ میں آپ کو واضح طور پہ بتا رہا ہوں۔ روز قیامت جو ہے میں شہادت دوں گا اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو بہرحال یہ جو ہے یہ اس وقت جہنم موجود ہے، بس صرف نظر نہیں آ رہی، جنت موجود ہے، نظر نہیں آ رہی۔ میرے آقا گئے تھے نا 12 نوی کو معراج پہ تشریف لے گئے تھے، اور وہاں حضرت بلال ان کے آگے آگے تھے، پھر حضرت عمر کا گھر دیکھ کے آئے تھے، اگرچہ اندر داخل نہیں ہوئے لیکن دیکھا تو تھا، عمر کا گھر موجود تھا۔
تو بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ موجود ہے، نظر نہیں آ رہا، تو اب آپ کلام الہی پر یقین کر لیں، حضور کے قول پر یقین کر لیں، وہ صادق الامین ہے، وہ سچے ہیں، میرا اللہ سچا ہے، اس کے کلام میں شک تو ہو ہی نہیں سکتا۔ من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو آپ یقین کر لیں کہ ہاں موجود ہے، ایسے زندگی گزاریں کہ گویا کہ جہنم موجود ہے میرے سامنے، اب اس سے بچنے کی تدبیر کریں۔ میں نے آپ کو سانپ کا جو واقعہ سنایا کہ جہنم تو موجود ہے اور ہم اس میں، وہ طاق میں ہے میری، سرکشوں کے لیے، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے۔ تو آپ ایسا کریں کہ یقین کر لیں کہ ہاں دوزخ موجود ہے، اور پھر یہ تھوڑا سا جو وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے یہ اللہ کی یاد میں گزاریں، دنیا کو ترجیح نہ دیں، آخرت کو ترجیح دے دیں، آخرت کے لیے جمع کریں جو بھی، وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو بھی تم جمع کرو گے خیر سے اللہ کے یہاں وہ پالو گے۔ تو بہرحال سامعین کرام یہ چند الفاظ تھے، میں نے آپ کو بتا دیا، باقی آپ کی مرضی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ دیکھیں حقیقت پسند بنے، آپ غلط فہمی کا شکار نہ ہو، دھوکے کا شکار نہ ہو۔ اس وقت ہم مسلمان من حیث الامت ایک بہت بڑا دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے جو ظاہر کا دھوکہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ یَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ۔ ترجمہ سنا دیں، جِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اور دوزخ اس دن حاضر کی جائے گی، یومئذ یتذکر الانسان، تو انسان اس دن متنبہ ہو جائے گا، وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ، لیکن اس وقت اس یعنی تنبیہ سے اسے کوئی فائدہ نہیں، تنبیہ مل جائے گی لیکن تنبیہ سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اور اس کے ساتھ آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وأنى له الذکریٰ۔ And on that day hell is brought forward. On that day man will remember, but how will remembrance avail him? اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔